اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے رزق کے بارے میں۔ رزق را ذا قاف، رزق۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں رزق سے کچھ آتا ہے ذہن میں؟ ہاں جی، کھانے پینے کی چیزیں، صحیح ہے۔ پیسہ، جائیداد، مال، آمدنی، اور ایک بہت ہی مشہور وہ ہے روٹی کپڑا مکان۔ یہ رزق جو لفظ ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ مال الگ لفظ ہے، مال جو ہوتا ہے نا مال، تو وہ الگ لفظ ہے، لیکن رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کے پہلے معنی بتا دوں گا، اس معنی کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اور جو آیات تلاوت کی جائیں گی اس سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ انگریزی میں پروویژن کہتے ہیں۔ کیا پروویژن آپ کا؟ نرشمنٹ کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنا، اور پرورش جو ہے وہ جسم کی اور ہماری نفسیات کی۔ اگر نفسیات صحیح ہے تو وہ بھی ہمیں رزق اللہ نے پرووائڈ کیا، اور اگر ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے وہ بھی ہمیں رزق پرووائڈڈ ہے۔ رزق ہمیں دیا ہوا اللہ نے، کھانا پینا، رہنا، اور صحت، پیسہ، نفسیات، بریڈ اینڈ بٹر جسے کہتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، صحت، بیماری، معاشی حالات، پرورش، روزی، مالی حالات، زندگی گزارنے کے گزر بسر، گزارتے کیسے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں رزق جب اللہ کہتا ہے تو وہ سمجھے ایک انسان یا جانور جو زندہ ہے نا، زندگی میں جو آپ زندہ ہیں وہ اس چیز کی پروویژن سے ہیں، اس کی ہمیں ملنے سے ہیں۔ ہمارا رزق جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں۔ ایک ایسی میں بتاتا چلوں کہ ایک صاحب تھے امریکہ میں، مسلم نہیں تھے وہ، ان کو سانس کی کوئی پرابلم ہوئی تو ان کو وہ وینٹیلیٹر لگایا گیا۔ تو جب وینٹیلیٹر لگانے کے بعد جب ان کی صحت صحیح ہو گئی تو ڈاکٹر نے 20-25 دن یا ایک مہینہ، تو ڈاکٹر نے لا کے بل پیش کیا، اور بل جو تھا وہ کئی $1000 کا تھا۔ پیسے والے تھے، انہوں نے خیر رونے لگے وہ۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کہ پیسے کی کوئی پرابلم ہے؟ کہ نہیں، پیسے کی مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن میں آج تک جو سانس لیتا رہا اس کا ریئلائزیشن نہیں تھا مجھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر زندہ ہیں اور صحت اچھی ہے اور آپ کا جیسے بھی فائنینشیل سچویشن ہے وہ اللہ کی دین ہے، ورنہ ایک معمولی سی پرابلم ہو جائے گی نا آپ کو، اس پرابلم کے لیے ہزاروں خرچ کرنے پڑ جائیں گے آپ کو۔ تو ہم اتنا ناخوش ہیں زندگی میں، اور اس ناخوشی کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہیں، اور ہم اپنی توقعات جو بھی آپ کا اسٹیٹس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ تو اب دنیا نے کیا کیا، ویسے میں بتا دوں، جیسے اب بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی ایک رزق ہے بچوں کے لیے۔ ماں باپ جو ہے پرورش کرتے ہیں نا بچوں کی، یہ بھی ایک رزق پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ایک دنیا نے سرمایہ داری نظام، یعنی کہ کیپٹلزم، اس میں انہوں نے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کی کہ لوگوں کو آرائش کے لیے اتنی چیزیں پرووائڈ کر دی، لیکن جو مورل کیریکٹر تھا، مورلٹی یعنی کہ اخلاقیات، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، انسان کی نفسیات کو صحیح رہنے کے لیے وہ پرووائڈ نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کیپٹلزم کنٹریز میں کرپشن ہے۔ یہاں بھی ہے، میں بتا رہا ہوں وہاں زیادہ ہے۔ اسی سے دوسرا جو نظام بنا ہے کمیونزم۔ کمیونزم کنٹری میں یہ سوچ یہ ہے، بیسک سوچ بتا رہا ہوں میں، باقی تو بڑا سبجیکٹ ہے، کہ انسان برابر ہونا چاہیے، صاحب برابری حقوق، جی ہاں، مساوت، برابر۔ اب وہ مساوت برابری نہیں کر سکتے آپ۔ یہ جو میں بتانے لگا ہوں آج لیکچر، اس میں آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام بنایا ہوا ہے، اور اس نظام کو کوشش کرنے کی کوشش تمام
کیپٹلزم بنا کے کرنے کی کوشش کری, لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کری کہ گھر بنا دیں لوگوں کو, جو فلاں پیسے دے دے, کوئی ڈیورس ہو جائے تو اس کو پیسے دے دے, مطلب ہر طرح سے پیسے سے یا چیزوں سے لوگوں کی دماغوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. لیکن جو مورالٹی ہے وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ کے نظام جو ہے وہی برقرار ہے. جہاں اس کو غربت رکھنی ہے, غریب رکھنا ہے, وہ غریب ہیں, جہاں امیر ہیں وہ امیر ہیں, اس سسٹم میں ہی رکھتا ہے انسان اللہ تعالیٰ. اب اسٹیو جاب کا نام سنا آپ نے, بڑا پیسہ کمایا اس نے, پیسے ہی پیسہ تھا. لیکن مرتے وقت اس کو یہ خیال آیا, بستر پہ جب لیٹا ہوا تھا ہسپتال میں اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ آدمی لیٹا ہوا بستر پہ, وہ لگے ہوئی تھی انسٹرومنٹس وغیرہ سب مشینیں لگی ہوئی تھی, لیٹا ہوا تھا, تو سوچ لے گا میرے پاس اتنا پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا یار یہ پیسے لے لے تو میری جا کر کے بیمار ہو جا. مجھے میں جیسے ڈرائیوری کرا لی, کسی سے کام کرا لی, دفتر میں اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے نیچے, تو وہ یہ نہیں کر سکا کہ میں اپنی بیماری کسی کو دے کے اور میں پیسے دے کے اپنے آپ کو صحیح کر لوں. تو اس کو خیال ہے کہ میری یہ محنت جو تھی پیسے کی بیکار ہو گئی. اور یہ یاد رکھیں ہر انسان کہ جب وہ مرے گا اس کا ایک دھیلا بھی کام نہیں آئے گا, سب یہیں رہ جائے گا, سب یہیں رہے گا, ایک پوائنٹ بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. ایسے ہیں دنیا میں جن کے مرنے کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں اور سونا سب قبر میں اس کے ساتھ دفنا دیا, کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں آپ کے جو اعمال ہیں, جو اللہ کی آیتیں آپ جو سمجھتے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس پہ صحیح کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہی کام آئے گا آپ کے پاس, وہی قیامت. ورنہ نہ پیسہ, نہ اولاد, نہ بھائی, نہ ماں, نہ باپ, کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے ایک جگہ کہ اگر جتنا زمین پہ سونا ہے اتنا ہی سونا آپ کو دے دیا جائے, وہ بھی آپ وہاں پر عوض میں اپنی جان نہیں بچا سکتے جب آگ آئے گی سامنے. یہ سمجھ لیں جو آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں سب فیل ہے. وہ باغ بنا لیں, پوری گاڑی رکھ لیں, جنت بنا لیں اس دنیا میں, سب یہیں رہ جائے گی. مریں گے اکیلے, کوئی رشتہ بھی, جس رشتے کے پیچھے آپ پاگل ہو رہے ہیں یا چیزوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں. تو اب جو میں آیتیں پڑھوں گا یہ تو میں نے آپ کو ایک براڈ, تو لوگ صرف پیسے سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو ہمیں اللہ نے رزق میں فراوانی دی ہے. رزق آپ کا مورل کانشیس بھی ہے, ہیلتھ بھی اچھی ہونی چاہیے, صحت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی رہنے کی جو جس چیز, دیکھیں خواہشات تو ایسی چیزیں جو میٹیریلسٹک چیزیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں, وہ بڑھتی رہتی ہیں. اور جو چیز آپ کو مل جاتی ہے اس سے آگے سوچتا ہے آدمی, پیچھے نہیں سوچ سکتا کہ میں پیچھے چلا جاؤں. اور ہر آدمی اگر غور کرے اپنی زندگی میں اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے فائنینشلی, مورلی, اس کو فائنینشلی جو پہلے تھا اس سے بہتر ہو رہا ہے, پھر اس سے بہتر, یا کوئی آزمائش آ جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں اس دنیا میں. تو وہ اللہ نے ایسا ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, امیر بھی بنایا ہے لوگوں کو, بیچ کا بھی بنا, غریب بھی بنایا, اور ایک بہت ہی غریب بھی بنائے. ہر طرح کے لوگ اللہ نے بنائے. وہ کیوں بنائے؟ وہ اللہ نے بنائے, اور اسی کو ہمیں سمجھنا ہے اور فالو کرنا ہے. اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی کی کوشش کریں نہیں کر سکیں گے آپ. تو کمیونزم فیل ہو گیا دنیا میں, میٹیریلزم فیل ہو گیا, سارے انسان جو ہیں سب چیزیں پروویژن, ساری موبائل چیزیں, جتنی بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں جو آپ کو پرووائڈ کی جانی ہے اس سے آپ کو کہاں سے ہٹایا جا رہا ہے؟ اللہ کی قربت سے, اللہ کی قربت سے ہٹایا جا رہا ہے. اور اس لیے دنیا میں یہ قتل و غارت اور خون خراب ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا, رزق کے خالی معنی پیسہ نہیں ہے. تو جب لفظ رزق آئے گا تو آپ یہ ساری باتیں, الفاظ یاد رکھیے گا کہ جس میں آپ کی صحت ہے, یعنی آپ سانس لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جو آپ زندہ ہیں وہ رزق کی وجہ سے, جو اللہ نے رزق پہنچایا. اور رزق میں سب چیز, آپ کا کھانا پینا, رہنا, روٹی, کپڑا, مکان, سب کچھ اللہ دے رہا ہے. اور خامہ کہیں کہہ رہے ہیں یہاں غربت آ گئی دنیا میں, ڈالر یہ ہو گیا اور انسان مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں. وہ مار وہ رہا ہے بھوکا, یہ نہیں مار رہے. زلزلے آ جاتے ہیں تو کیا انسان لے کے آئے زلزلے, بڑے بڑے طوفان آ جاتے ہیں, ہزاروں شہر ایک دم کھڑا, پتہ نہیں زمین کے اندر دھاس دیا. اور یہ آج سے نہیں چلا آ رہا ہے دنیا میں, اور ہماری زندگیوں میں کئی زلزلے آ چکے, پاکستان میں آ چکے ہیں. اور رمضان میں وہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تم, یعنی جیسے دودھ کو آپ ابالتے ہیں نا تو ایک خاص جگہ پہ آن کے وہ ابل جاتا ہے پورا. تو ایک سمجھیے گناہ کرنے کی ایک لمٹ ہے.
جب بھی وہ قوم گناہ کی اس لمٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ اس کنٹری اس جگہ پہ عذاب لے آتا ہے سب لوگوں پر, اور اسی جگہوں پہ کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, اس میں بچہ بھی بچ جاتا ہے, بوڑھا بھی بچ جاتا ہے, جوان بھی بچ جاتا ہے, اور باقی لوگوں کو مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس گناہ کی ایکسٹریم پہ پہنچ چکے ہوں. کوئی معصوم لوگ نہیں مر رہے دنیا میں, بچے معصوم نہیں مر رہے. یہ آپ ذہن میں یاد رکھیے, یہ قرآن کی جو کلام ہے اللہ کی بات چیت میں یہ بات واضح ہے کہ وہ ناانصافی نہیں کرتا, ناحق نہیں مارتا. اس کو پتہ ہی بچہ ہو کہ بڑوں کو کیا کرے گا, بچوں کو مار دیا اسے. ہم لوگ جو مائیں ہیں اور ماں باپ ہیں, یار ہمارے معصوم بچے اس سے کیا کیا تھا, اس سے کیا کرے گا اس کو تو پتہ ہے اللہ نے آگے جا کے, وہ اس حد تک بڑے اس کو ہی مار دیتا. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کو بہت ضروری سمجھنا ہے رزق ہے کیا. یہ ساری چیزیں رزق انسان کی اس میں آتی ہے سوچ کے اندر, جو اس کو زندگی دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, جب تک وہ زندہ ہے اس کو جو چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہیں وہ رزق ہے. سر یہ جو آپ نے شروع میں اسٹارٹ میں بتایا ہے کہ بقرہ کی 3 میں جی یہ مما رزقناہم ینفقون کے اندر یہ رزق ہم صرف آج تک جو سمجھتے آ رہے ہیں پہلے کہ ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں, اس کو سب چیز بتائی نا میں نے آپ نے بتائی. لیکن ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہم اس چیز کو کہیں بھی آتا ہے رزق کے حوالے سے تو ہم اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہم کھا رہے پی رہے ہیں, ہم اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کو کس طرح سے مطلب جب بھی ہم آیت میں پڑھتے ہیں اس کو اس طرح سے تو ہم کس طرح اس کو سمجھیں کہ آگے جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں آپ یہ الفاظ جو میں لکھ کے لے جائیں میرے سے, اور وہاں پر جب بھی سوچیں یہاں کیسے رزق فٹ ہوگا, آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ الفاظ میں دے دیتا ہوں آپ کو, اس کی فوٹو سیٹ کرا لیے گا آپ سمجھے, کیونکہ میں نے تو سارے نام اسی لیے تھے. اب آپ کی صحت اچھی ہے ماشاء اللہ, کس ایج میں آپ؟ میں 63 میں. 63 میں کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ الحمدللہ. یہ سمجھے رزق اللہ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے تو اس کا شکر کریں آپ. شکر اللہ کا. کیونکہ اس طرح کی عمر میں اور لوگ بھی ہیں ان کو بیمار ہوا ہے, تو اس کا آپ ان سے اللہ نے آپ کو رزق پہنچایا ہوا ہے, اچھا رزق پہنچایا ہوا ہے. ہر چیز صحت کو بھی لینا, صحت بھی میری اچھی ہے. اس صحت کا کیا فائدہ کہ میں 70 سال کا ہوں اور میں کسی قابل نہ رہوں, بیمار ہو جاؤں کوئی, جیسے اللہ کا شکر مجھے ابھی کوئی بیماری نہیں آج. مائنس تو سب کو نہیں, میرا مطلب وہ نہیں, یعنی زندگی میں کانشیسلی میں ابھی بھی کچھ کر رہا ہوں. ہمیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, ابھی میرے ہارٹ پہ پرابلم ہو جائے, کچھ پرابلم, مطلب میں بالکل ایسا ہو جاؤں تو اپنی صحت کا بھی سمجھو رزق ہے, وہ اللہ تعالیٰ اچھا رزق دے رہا ہے جس میں میں نے اپنے کو مینٹین رکھا ہوا ہے. وہ یہ خالی ایسے نہیں ہوگا, وہ اس میں مجھے عمل کرنا پڑے گا, خوراک پہ عمل کرنا پڑے گا. کون سا بھائی بچپن میں دودھ پیتا ہے بچہ, اب پوری زندگی دودھ پیتے تھے نا, گاندھی صاحب نے دودھ پینا شروع کر دیا بڑھاپے میں, وہ صحیح کہہ رہے تھے ایک طرح سے, کیونکہ وہ بچے ہو گئے تھے. بچہ اللہ کہے تو ریورس ہو جاتی ہے, تو وہ گوشت نہیں کھا سکتے تھے, روٹی نہیں کھا سکتے تھے, تو آہستہ آہستہ سبزیوں پہ آ جاؤ بھائی, اور فروٹس پہ آ جاؤ. اور جنت میں بھی فروٹس ملنا ہے, صرف ایک جگہ لکھا ہے گوشت ملے گا ایک جگہ, باقی سب سبزیاں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, فروٹ دے رہا ہے. تو اب ہمارا جو ہے آہستہ آہستہ دودھ ہی پینے کا وقت آ رہا ہے. نہیں اپنی صحت کی میں بات کر رہا ہوں. صحت جو ہے نا وہ بیس کر رہی ہوتی ہے خوراک پہ, اور سائیکولوجیکل صحت, خالی فزیکل ہیلتھ نہیں, سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی چاہیے, کیونکہ فزیکل ہیلتھ جب اچھی ہوتی ہے تو پھر. اچھا سر, ایک جگہ آتا ہے ماذا ینفقون, جیسے کہ رزق ہے ومما رزقناہم ينفقون, تو وہ جو سوال آ رہا ہے ماذا ینفقون, وہ وللوالدین, اور پھر نہیں میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ایکسپینڈیچر کا ایک کوشچن ہے نا سر, ماذا ینفقون, کہ وہ سوال ایک ہے نا کوشچن. ماذا ینفقون کہتے ہیں قل العف, کہہ دو جو تم سے, تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, جو مروجہ ترجمہ ہے وہ قل العف کے معنی ہے, وہ یہ کرتے ترجمہ کہ جو تمہارے پاس زیادہ ہے وہ پورا خرچ کر دو, وہ یہ کرتے ہیں. وہ عف کے معنی ہوتے ہیں معاف کر دو. قل العف کے مطلب جیسے آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں میں نے باہر کسی کو کتنا دیا, تو معاف کر دیتے ہیں آپ. تو اللہ کہہ رہے جو چیز دے دو ایسا ہی معاف کر دیا تم نے, اس کو یاد نہیں رکھو میں نے دیا, اور رکھتے کہاں یاد رکھتے ہیں آپ. شادی شدہ ہیں آپ؟ جی جی سر. کتنے بچے ہیں سر؟ 3. بیوی کتنا ہو گیا شادی کو؟ سر 10 سال ہو گئے. کتنے؟ 10 سال. 10 سال میں کتنا خرچہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں سر. یہ معاف کیا ہوا ہے آپ نے. صحیح بھائی یہ لکھا ہے وہاں پر آیت میں. سر پتہ نہیں کتنا کیا ہے, باقی پتہ نہیں کتنا ہو. کوئی دنیا یا کوئی بھی آدمی بتا دے, کتنا بھی کنجوس آدمی ہو یہاں بڑھ نہیں سکتا کہ میں نے اپنی بیوی اتنا خرچ کیا. میں سچ بتا رہا ہوں, آپ بہت کنجوس آدمی ہیں میرے ساتھ, مگر یہ نہیں بتا سکتے میں اپنی بیوی کتنا کر چکا ہوں. ورنہ کوئی حساب رکھ کے دیکھ تجھ سے شادی کیا تھا میں, دیکھ کرتے کرتے آج کتنا کروڑ روپے تیرے پہ خرچ کر دیا ہوں. اچھا آپ سمجھے میں نے کیا کہا, جواب ملا نہیں ملا؟ اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, تو وہ وہاں لکھا ہے اللہ قل العف, کہہ دو کہ معاف کر دو. جو بھی دو اس کو ایسے دو جیسے تم نے یاد ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ تک لکھا ہے کہ جب
سورہ یوسف علیہ السلام کی جو صورت ہے تو وہ جو تھے انہوں نے خواب دیکھا، بادشاہ نے صحیح بادشاہ نے خواب دیکھا جی کہ 7 گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، جی ہے نا؟ جی بالکل تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ 7 قہر پڑے گا، قہر. صحیح تو آپ سٹور کریں سامان کو تاکہ جب وہ پڑے تو یوز ہو سکے. تو وہاں سے ہمیں کانسیپٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھی خرچہ کریں اور سیونگ بھی کریں. صحیح سیونگ کرنا غلط نہیں ہے، تو سیونگ کریں گے تاکہ کبھی پریشانی آئے تو اب اس میں سے کھا سکے اپنے پیسے میں سے. رائٹ تو سارا خرچہ نہیں کرنا ہے اللہ کی راہ میں. اللہ نے 20% مانگا ہے، اس کے علاوہ آپ سیونگ بھی کریں. اس سیونگ کو میں کہہ رہا تھا اگر بہت ہے آپ کے پاس تو اس میں دینا شروع کر تو یہی دے دیں، ورنہ وہاں تو کچھ بھی نہیں کام آئے گا. صحیح ہے. اور کوئی سوال نہیں کر رہا نا؟